السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل، جیسا کہ سوال کیا گیا، من قبل، موسیٰ سے، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو بدل ڈالے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد، پس یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر، زیادہ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، من بعد، بعد اس کے، ما تبینہ، کہ واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، فاعفو، پس معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنی نفسوں کے لیے، من خیرین، بھلائی سے، تجدہ، تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تریدون، اس کا روٹ ورڈ جو ہے رو دال ہے، اور یتبدل، اس کا روٹ ورڈ جو ہے با دال، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ذلہ ضاد لام لام ہے، سواء السبیل، سوا سین و یا، سیدھا ہموار، اور سبیل راستہ، سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ راستہ جو ہر طرح سے کفر و گمراہی سے پاک ہو۔ اور تبینہ، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فاعفو، عین فا واو ہے، وصفحوا، صاد فا ہا ہے، تقدمو، قاف دال میم قدم، اور تجدہ، اس کو پاؤ گے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان آیات کریمہ میں یہودیوں کی سازشوں اور شرارتوں کی طرف اشارہ فرما کر اللہ رب العزت جو ہے کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو، یعنی جو یہودی تھے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ڈالتے رہتے تھے، اور ان سے اس بات کا تقاضا کرتے رہتے تھے کہ یہ سوال پوچھو، یہ کس طرح ہے، اس کے بارے میں پوچھو۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کیا گیا جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں ہے، تم لوگ مجھے چھوڑ دو جس پہ میں نے تم کو چھوڑا، یعنی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اسی پر تسلی رکھو، تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلافات کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سوال کر ہی نہیں سکتے یا بات کی وضاحت پوچھ نہیں سکتے۔ ایسے سوالات جن کا مقصد محض اعتراض کرنا، دین میں شدت پیدا کرنا، بے جا بحث و مباحثہ، فضول سوالات جس کا کوئی جو ہے دین کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے سوالات جو ہے منع ہے۔ اگر سوالات علم حاصل کرنے کے لیے ہوں، کچھ جاننے کے لیے ہوں، تو اس منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایسے سوالات کا حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی کہ کما سئل موسیٰ من قبل، اس سے پہلے، یعنی ایسے تم سوال کرنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ اس سے پہلے آیت گزر چکی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تقاضا کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر جو ہے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بھی طرح طرح کے سوالات جو ہے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ گائے کے بارے میں انہوں نے سوالوں کی ایسی کثرت کی تو پھر وہ خود ہی اس میں مشقت میں پڑھتے رہے، اور ان کو اس گائے کو ڈھونڈنے میں بڑی مشقت پیش آئی۔ تو بعض اوقات سوالوں کی کثرت جو ہے عمل کو مشکل بنا دیتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ،
تو جو بلا ضرورت گستاخانہ سوالات کرتا ہے وہ ایمان کو کفر سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی والا راستہ ہے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، یہود و نصارہ کی ذہنیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے اکثریت جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں دوبارہ کافر بنا دے۔ آج بھی جیسا کہ ہمارے دور میں علم و تحقیق کے نام پر اسلام اور عقائد کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ ہر گھر میں موبائل کی شکل میں ایک کلک کی دوری پر جو ہے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سراہا جا رہا ہے۔ تو جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں، ریزن بھی بتا دی اللہ رب العزت نے کہ کس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حسدًا من عند انفسہم، کہ حسد کرتے ہوئے، ان کو حسد ہے، وہ تمہاری جو ہے یہ ایمان میں ترقی، جو اسلام میں ترقی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ خود تو ایمان نہیں لائے اور ان کی حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے اس سے بھٹک جاؤ، اس سے یعنی نکل جاؤ، اور اپنے دین میں تمہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے یہود یا نصرانی، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ مسلمان جو ہے یہودی یا نصرانی اگر نہیں بنتے تو کم سے کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ سب کچھ وہ جو کر رہے ہیں محض حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، لیکن نسلی تعصب کی بنا پر نبوت تو ہمارا قومی حق ہے، یہ کیوں بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، یہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ ننگا کر دیا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ تمہارے خلاف جو ہے چالیں چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس وقت جو ایمان والے تھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، تو ان کے لیے ایمان جو ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو ان کی غیرت تو جاگنی تھی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جو سوالات یہ تمہیں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یہ سوالات کی کثرت جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ نبی سے سوال کرو، اپنے نبی سے، تو پھر ان کی غیرت تو جاگنی تھی۔ اب اس وقت مسلمان ابھی کمزور تھے، اس لیے جذبات پر قابو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس درگزر سے کام لو، چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو وہ وقت دور نہیں جب تمہیں اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا اور تمہیں مزید ہدایات اور احکامات دے گا جس سے ان کے فتنے کا علاج ہو سکے۔ آیت کے اس ٹکڑے نے آنے والے دنوں کی خبر دی کہ عنقریب اسلام جو ہے وہ ترقی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی قبیلے کو مدینے سے نکال دیں گے، کسی پر جزیہ جو ہے عائد کیا جائے گا، کسی قبیلے کو ان کے جرائم کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ ہوا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچو، فساد پیدا نہ ہونے دو، اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسے کاموں میں نہ لگاؤ جس کا کچھ فائدہ نہیں ہے ملنے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، فی الوقت معاف کرو اور چھوڑ دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، اور یہ نماز قائم کرنے سے یعنی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرو، اپنی تربیت پر زور دو، زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ نماز کے ذریعے ایک مومن کامل تیار ہوگا اور زکوٰۃ کے ذریعے جہاد کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ تو جو بھی عمل کرو گے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ رات کے اندھیروں میں ہو خواہ دن کی روشنی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر ہمارے عمل کو جاننے والا ہے، ہمارے مخفی، ہمارے پوشیدہ، ہمارے باطنی اور ہمارے ظاہری ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی ہم یہاں اعمال کریں گے، جو بھی ہم عمل کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پائیں گے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔